وہ جگہ جنت کی کیاری میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ اس وقت لوگ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ یہ خوب اندازہ لگا لیں، نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، زکات دیتے ہیں جنت کے لیے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں جنت کے لیے، اولاد کے حقوق کو ادا کرتے ہیں جنت کے لیے، غیروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں جنت کے لیے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی کام ہم لوگ کریں گے تو دل میں یہ بات، یہ خیال ضرور رہتا ہے، اے اللہ اس کے بدلے جو ہمیں عطا فرمائے گا وہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور بظاہر ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال آتا ہے اور ہمیں یقین بھی ہے کہ آج اگر ہم اچھے اعمال کر کے دنیا سے تشریف لے کر کے جائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ان اعمالوں کا بدلہ جنت عطا فرمائے گا۔ ہمیں دنیا میں ہی جنت مل رہی ہے، ہمیں دنیا میں ہی جنت مل رہی ہے، لیکن انسان آنے کو تیار نہیں، انسان آنے کو تیار نہیں، کیونکہ دنیا کی جنت کو لوگ مذاق میں لے لیتے ہیں۔ یہ چوکیدار ہے شادی میں، دنیا کی جنت کو لوگ مذاق میں لے لیتے ہیں۔ کیوں لے لیتے ہیں؟ ابھی میں تقریب نہیں کر رہا، لیکن دھیرے دھیرے اپنے ناطقہ حضرات کی نعتیں پڑھوا رہا ہوں ماشاءاللہ، تاکہ ہماری محفل جم جائے، محفل کے اندر ایک بہار پیدا ہو جائے۔ نعت پڑھنا تو بہت عمدہ کام ہے، مسلمانوں یاد رکھو، اسٹیج پر بیٹھ کر نعت و منقبت، خطیب و تقریر سنانا، یہ ہماری اور ان نعتخواں حضرات کی اور بالخصوص جو سنت ہے یہ صحابہ اکرام کی، اور بالخصوص صحابہ اکرام میں حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے اسٹیج پر بیٹھ کر کے نعت پڑھنا اور نیچے بیٹھ کر کے نعت سننا، یہ میرے سرکار کی سنت ہے۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ حضرات کچھ نہیں کر رہے، اور شہید پتہ کس کو کہتے ہیں؟ شہید گردن کٹا کر اسلام کی خاطر تب جا کر کے وہ مقام ملتا ہے، اور آج آپ کو یہیں پر یہ مقام دیا جا رہا ہے، شہیدوں میں نام لکھوایا جا رہا ہے۔ کہتے نہیں کہ انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں گے، لیکن یہاں تو پوری ذمہ داری سے سنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو بتاؤ اللہ بغیر کچھ کرے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے، اور دنیا کی جنت کو ہم لوگ مذاق میں لے لیتے ہیں، دنیا کی جنت کو ہم لوگ مذاق میں لے لیتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے، اور جو لوگ دنیا کی ہی جنت پر توجہ دیں گے الحمدللہ میرا یقین کہتا ہے کل قیامت کے دن کوئی زیادہ کشتی بھرنی نہیں پڑے گی، اللہ اس کی اسی جنت کے نعمت بدل کے جنت کے قیامت عطا فرمائے گا، قیامت کے دن اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ بہت سنجیدگی کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے نعتخواں حضرات کی نعت پڑھواؤں گا۔ اب آپ حضرات اس جملے کو سن کر کے میرے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا کی جنت کو مذاق میں کیسے لے لیتے ہیں۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی، مجذوب ولی، جن کا نام حضرت بہلول دانا ہے، جن کا نام حضرت بہلول دانا ہے۔ تو بہلول دانا کیا کام کرتے تھے؟ مجذوب ولی تھے اللہ کے وہ، یعنی لوگ ان کو دیکھتے تھے دیوانہ بتاتے تھے، لوگ ان کو دیکھتے تھے پاگل بتاتے تھے، لوگ ان کو دیکھتے تھے مستانہ بتاتے تھے، کوئی دیوانہ، کوئی مستانہ، کوئی پاگل، لوگ ان کو جو ہے پتھر مارتے تھے، لوگ ٹھوکے لگاتے تھے، لیکن وہ اللہ کی یاد میں مست رہتے تھے، جنگلوں میں اللہ اللہ کرتے پھرتے رہتے تھے۔ دور خلافت چل رہا تھا بادشاہ ہارون رشید کا، بادشاہ ہارون رشید بہت بڑا نیک پرہیزگار بادشاہ گزرا ہے، بڑا متقی بادشاہ گزرا ہے۔ تو حضرت کا جو اصول تھا تو سڑک کے کنارے جیسے آج اپنے بچے بھی وہ پیر کو دباتے ہیں، مٹی چڑھاتے ہیں اور پیر کو نکالتے تو ایک گھر بن جاتا ہے،
تو اس طریقے سے حضرت بہلول مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے۔ حضرت بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوا تو بادشاہ ہارون رشید فرماتا ہے اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا فرماتے ہیں جنت کے گھر بنانا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں نے پہلے بتا دیا آج بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر کے چلنا ہے۔ ایک بات انسان کے دل پر نقش ہو جانی چاہیے، اگر ایسا ہو کہ آرام سے بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو پھر دوسرے کا بھی کرنا جانتے ہیں۔ بڑھیا سمجھ آ رہی نا؟ تو حضرت بادشاہ ہارون رشید فرماتے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں جنت کے گھر بنا رہا ہوں، لیکن بظاہر کیا تھے؟ وہ مٹی کے گھر تھے۔ تو انہوں نے کیا کہہ کر کے ٹال دیا؟ یہ تو دیوانہ پاگل ہے، اسے تو کیوں سودی نہیں ہے کہہ کر کے نکل گئے۔ پیچھے سے بادشاہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ اپنی ڈولی میں سوار ہو کر کے راستے سے گزری بھی جا رہی تھی، تو جو سوال بادشاہ ہارون رشید نے بہلول دانا سے کیا تھا وہی سوال بادشاہ کی بیوی ملکہ زبیدہ نے بہلول دانا سے کر دیا۔ اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول کے لب پہ تو ایک ہی ترانہ ہوتا تھا، کیا؟ جنت کے گھر بنا۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ جنت کے گھر بنا۔ لیکن بظاہر کیا تھے؟ وہ مٹی کے گھر تھے، بظاہر مٹی کے گھر تھے۔ تو ملکہ زبیدہ جانتی تھی یہ اللہ کا ولی ہے، تو ترنت موقع غنیمت جانتے ہوئے ملکہ زبیدہ نے بہلول دانا سے عرض کیا اے بہلول واقعی سچ کہتے ہو؟ جو اللہ والے ایک بات کہہ دیتے ہیں گردن کٹ جاتی لیکن زبان چینج نہیں ہوتی ہے۔ گردن کٹ جائے گی لیکن زبان چینج نہیں ہوتی ہے۔ بہلول فرماتے سچ نہیں بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بظاہر مٹی کے گھر تھے لیکن بہلول بتا رہے جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو جب ملکہ زبیدہ نے موقع غنیمت جانا تو بہلول سے کہا کہ بیچتے ہو؟ کہتے ہیں بڑے بوڑھے جب لوہا گرم ہو تو چوٹ مار دینی چاہیے۔ تو ملکہ زبیدہ نے موقع غنیمت جانا، کہا بہلول بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کیا خرید لوں؟ بالکل اجازت ہے۔ تو کیا رقم ہوگی، کیا قیمت ہوگی؟ معمولی سی قیمت بتا دی اس دور کی 10-20 روپے۔ بیچ دیا مکان، گھر پہنچی ملکہ زبیدہ۔ ایک طرف بادشاہ ہارون رشید لیٹا ہے، دوسری طرف ملکہ زبیدہ لیٹی ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کو خواب آیا، خواب میں کیا دیکھا کہ بادشاہ ہارون رشید کو جنت میں ٹہلایا جا رہا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید جنت کے اندر گھوم رہا ہے۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے ذہنوں کو کھول کر میری بات کو سماعت کریں۔ میری بات آپ کے دسترخوان تک اترنا چاہتی ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر واقعی اس بات پر عمل کر لیا انشاءاللہ یہی بات اس محفل کی ذریعے نجات بن جائے گی۔ جب بادشاہ ہارون رشید کو خواب آیا تو خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھتا ہے بادشاہ ہارون رشید کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، بڑے بڑے حسین مکان ہیں، بڑے اچھے محلات ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں ایک محل ایسا نظر آیا گھومتے گھومتے، ایک محل ایسا نظر آیا بادشاہ ہارون رشید نے دیکھا کہ اس محل کے دروازے پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا، ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ دل میں خیال پیدا ہوا ملکہ زبیدہ تو میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، وہ میری شریک حیات ہے، وہ میری جوزہ محترمہ ہے، میں تو اس کا شوہر ہوں۔ جب میری بیوی کا مکان تو میرا مکان ہے، جو اس محل میں گھوم لیتے ہیں، بڑا حسین و جمیل محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا اچھا محل ہے، بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، بیوی تو میری ہے، مکان بھی میری بیوی کا ہے، محل بھی میری بیوی کا ہے، خریدنے میں کیا بات ہے؟ آج خریدا میری بیوی کا محل ہے، لیکن چلو گھومنے کو مل جائے گا، آج گھوم لیتا ہوں۔ میری بیوی کا محل تو میرا محل ہے۔ جب دروازے پر پہنچے اندر جانا چاہتے تھے، محل میں گھومنا چاہتے تھے، رضوان جنت نے روک دیا۔ اس نے پوچھا بادشاہ ہارون رشید کہتے ہیں مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو رضوان جنت فرماتا ہے جو جنت کا رضوان ہے وہ کہتا ہے یہ مکان تمہارا نہیں، ملکہ زبیدہ کا مکان ہے۔ تو بادشاہ ہارون رشید کہتا ہے ملکہ زبیدہ میری بیوی ہے، وہ دنیا کی بیوی ہے، یہ جنت ہے، جنت میں کوئی کسی کا نہیں ہے، جو جس کا سامان ہے وہ اسی کو دیا جائے گا۔ یہ آپ کی بیوی کا ہے اور بیوی دنیا میں ہے، وہ جنت
दिया जाएगा। और इतने में बात चली रही थी मुसलमानों, बादशाह हारून रशीद की आंख खुलती है। जब आंख खुली तो करारी पड़ गई, बेकरारी पड़ गई, और बेकरारी इतनी पड़ गई, इतनी पड़ गई, इतनी पड़ गई, अब चैन नहीं आता। ये तो झूठ बोलता, ये तो सामने देखा था, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? मैं सामने रहता हूँ, सामने खाता हूँ, सामने पीता हूँ, सामने चलता हूँ, सामने लेटता हूँ, सामने उठता हूँ, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला मेरी बीवी ऐसा कौन सा अमल करती है कि जन्नत में महल है, वो दरवाजे पर नाम लिखा हुआ है। जब करार आया, बेचैन हो गया, बीवी के पास पहुंचा, वो जाने के बाद में कहने लगा, ऐ मेरी बीवी जरा ये तो बता दे, साथ में रहते हैं, साथ में चलते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में लेटते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि तू कौन से वक्त में कौन सा अमल ऐसा करती है, कौन से वक्त में कौन सा अमल ऐसा करती है कि तेरा महल जन्नत के अंदर मौजूद है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मलिका सुबैदा ने और कुछ नहीं, वही बात याद दिलाती, ऐ बादशाह हारून रशीद, ऐ मेरे शोहरे नामदार, ऐ मेरे सर के ताज, बात ये है, मैं एक दिन रास्ते से गुजर रही थी, मैंने नजरों ने देखा एक अजनबी, लोग उसको पहलू जाना कहते हैं, लोग दीवाना बताते हैं, लोग मस्ताना बताते हैं, लोग पक्का मारते हैं, लोग पागल बनाते हैं। मेरी नजरों ने देखा वो जन्नत के घर बना रहा था, लेकिन बाज़ाहिर वो मिट्टी के घर थे। मैंने पूछा, ऐ बहलूल क्या कर रहे हो, ऐ बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने कहा था, मैं जन्नत के घर बना रहा हूँ। नजरें मेरी भी देख रही थी कि बाज़ाहिर मिट्टी के घर थे, लेकिन मुझे पता था कि अल्लाह का वली है, लोगों की नजरों में दीवाना हो सकता है, लोगों की नजरों में पागल हो सकता है, लोगों की नजरों में मकान हो सकता है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जो ज़बान से निकल जाता है, अल्लाह कबूल फरमा लेता है, अल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं करता। मेरे दिल ने कहा, ए मलिका सुबैदा, मौका गनीमत है, पूरा मकान खरीद लिया जाए। मैंने पूछा, मैं बहलूल बेचते हो? बहलूल ने कहा, बेचता हूँ। बिल्कुल पक्की बात है, जन्नत के मकान है। बहलूल ने कहा, बिल्कुल पूरी समझ के साथ कहता हूँ, ये जन्नत का मकान है, आज खरीद लो, जन्नत में महल मिलेगा। मैंने खरीद लिया, मामूली सी रकम मांगी, ज्यादा पैसा नहीं मांगा, मैंने रकम को अदा कर दिया, मुझे मकान मिल गया। दोस्तों ठाकुर नहीं, बल्कि बहलूल ने कहा था, ये सारे घर बने हुए थे, ये तुम्हारा महल है, ये तुम्हारा मकान है। वो बज़ाहिर मिट्टी का था, लेकिन खरीद के अपने घर आ गई। उससे पहले बादशाह हारून रशीद का गुजर हुआ था, दिल में ख्याल आया, ऐ हारून तूने गलत किया, तूने अपने हाथ से अपने माथे में कुल्हाड़ी मार ली, तूने महल नहीं खरीदा। अब बेकरार था, बिल्कुल अपनी सवारी पर बैठा, अपने सवार पर बैठा। बहलूल जाना की बात आवे, जाकर के हाजिर हो गया, वो जाकर के कहने लगा, बादशाह हारून रशीद कहता है, ऐ बहलूल क्या कर रहे हो? वो बीवी वही सवाल थी, वही लिबास था, वही बात थी, वही मिट्टी के घर थे, लेकिन बहलूल कहते हैं जन्नत के घर बना रहा हूँ। बादशाह हारून रशीद कहता है, ऐ बहलूल बेचते हो? बीवी वही कहते हैं, हाँ बेचता हूँ। रकम क्या है? तो रकम क्या बताते हैं? बहलूल दावा करवाते हैं, आधी सल्तनत के बदले में एक मकान मिलेगा। तो बादशाह हारून रशीद हैरत में पड़ गया, परेशान हो गया, अरे कल तो मकान बेचा है, मेरी बीवी ने खरीदा है, 10 रुपए में मकान बेच दिया। तो बहलूल दावा करवाते हैं, अरे जब कोई सामान बगैर देखे दिया जाता है तो कीमत मेरी मर्जी की होती है, लेकिन जब कोई सामान देख करके खरीदा जाता है तो कीमत मेरी मर्जी की। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कल मलिका जुबैदा ने मकान खरीदा था तो देखा नहीं था, तो इसलिए कीमत उनकी मर्जी की थी। आज महल देखकर क्या रहे हो, तो इसलिए कीमत मेरी मर्जी की है। सही बात, कीमत मेरी मर्जी की है। तो याद रखो मुसलमानों, अल्लाह वाले जो करते हैं वो होता है। अल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं बल्कि कबूल फरमाता है। क्या फरमाते हैं?